ایک عربی شاعر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 40,000 اشعار لکھے. اللہ اکبر. حضور کی محبت میں 40,000 اشعار. بخاری شریف کے اشارے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 40,000 اشعار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ ساری دنیا میں نہ کوئی ایسا آیا اور نہ کوئی ایسا قیامت تک آ سکتا ہے کہ جس کی منقبت تعریف میں 40,000 اشعار کہے گئے. 40,000 اشعار. اچھا، اس میں جو مزے کی بات ہے، اس عربی شاعر نے ان 40,999 شعر کہنے کے بعد جو آخری شعر لکھا وہ اتنا بے مثال ہے کہ ان 40,999 شعر ایک طرف اور وہ آخری شعر ایک طرف. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس آخری شعر میں اپنے عجز کا، اپنے ہار جانے کا، اپنے تھک جانے کا، اپنی سوچ اور سمجھ کی تنگ دستی کا اور اپنے فیل ہو جانے کا کہ اتنا لکھنے کے بعد بھی میں حضور کے مقام و مرتبے کو ادا نہیں کر سکا. اس بات کو اس نے سمجھایا اس آخری شعر کہ میں تھک گیا. حافظ طاہر اردو کے ایک شاعر ہے، انہوں نے اس عربی آخری شعر کا اردو کے شعر میں ترجمہ کیا. آج مصیبت یہ ہے ہم اردو نہیں سمجھتے، عربی کیا سمجھیں گے، لیکن سمجھنے کی کوشش کرو. حافظ طاہر نے اس آخری شعر کا اردو اپنے شعر میں ترجمہ کیا کہ وہ عربی شاعر ان 40,999 اشعار کہنے کے بعد کہہ رہا ہے، تھکی ہے فکر رساں. رسا کہتے ہیں جو سوچ ہوتی نا، اب انسان کی سمجھ، اس کی جو کیپیسٹی ہے، حد ہے. فرمایا تھکی ہے فکر رساں، مدح باقی ہے. مدح کہتے ہیں تعریف کو. تھکی ہے فکر رساں، مدح باقی ہے. قلم ہے آبلے پا. آبلے پا یعنی پیر کا زخم جس سے مسلسل پانی نکلتا رہتا ہے. بولے ایسے قلم مسلسل لکھ رہی، ایک نکلتی جا رہی. قلم ہے آبلے پا، مدح باقی ہے. تمام عمر لکھا، مدح باقی ہے. ورق تمام ہوا، مدح باقی ہے. تھکی ہے فکر رساں، مدح باقی ہے. قلم ہے آبلے پا، مدح باقی ہے. تمام عمر لکھا، مدح باقی ہے. ورق تمام ہوا، مدح باقی ہے. علامہ اقبال نے فرمایا، سنو اب اردو میں آؤ. علامہ اقبال نے فرمایا، بدلا ہوا تھا گلوں کا رنگ تیرے بغیر، ایک خاص سی اڑی سارے چمن میں تھی. گل کہتے ہیں پھول کو، روز بولو تو سب سمجھ جائیں گے، لیکن بدلا ہوا تھا گلوں کا رنگ تیرے بغیر، ایک خاص سی اڑی سارے چمن میں تھی. سارے نبی آ گئے، بڑے چھوٹے آ گئے، کیسا کیسا ہو گیا. آسمان اور زمین نے کیسی کیسی کروٹیں بدلی اور کیسے کیسے لوگوں کی حکومتیں چلی، کیسے کیسے لوگوں کی نبوتیں ملی. لیکن فرمایا بدلا ہوا تھا گلوں کا رنگ تیرے بغیر، ایک خاص سی اڑی سارے چمن میں تھی. دھول اڑی ہے نا، ایک خاص سی اڑی سارے چمن میں تھی. پھر فرمایا یہ گل نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا. لفظ ہستی میں یہ غنچے بھی پریشاں ہوتے. رخت بردوست، سامان کندھے پر اڑایا، پتہ نہیں کہاں جانا ہے. رخت بردوست سب دست و گریباں ہوتے، آپس میں الجھے پڑے. بدلا ہوا تھا گلوں کا رنگ تیرے بغیر، ایک خاص سی اڑی سارے چمن میں تھی. یہ گل نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا. لفظ ہستی میں یہ غنچے بھی پریشاں ہوتے. رخت بردوست سب دست و گریباں ہوتے. خیمہ افلاق میں پھر سے تشدد ہوتا، بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا. نہ دست و جبل توحید کے بہی خواہ ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیانباں ہوتے. حصول وحی میں پھر فرمایا، دیکھو آخری شعر ہے، فرمایا حصول وحی میں موسیٰ جب طور پہ پہنچے. موسیٰ علیہ السلام کو جب وحی لینے جانا پڑے تو کہاں جاوے؟ ارے بولو. حصول وحی میں موسیٰ جب طور پہ پہنچے، پھر کیا عجب کہ وحی تیرے حضور میں پہنچے.
آپ کا مقام ہے کہ قدموں پر آ رہی ادھر ہی آ رہی، لیٹے ادھر ہی پہنچ گئے، بیٹھے ادھر ہی پہنچ گئے. ہاں حصول وحی میں موسیٰ جب طور پہ پہنچے پھر کیا عجب کہ وحی تیرے حضور میں پہنچے. علامہ اقبال نے امت محمدیہ کے بارے میں فرمایا، سنو کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا. اللہ اکبر. کتاب فطرت کے سر ورق پہ، بالکل کتاب کے سر ورق ہوتا نا، کیا کریں گے اس کو، ہیڈنگ، اور ہیڈنگ کی بھی اوپر کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، میرے نبی کا نام نہ لکھا ہوتا. فرمایا تھا وجود ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا. لوح قلم ہے نا، یہ بھی نہیں ہوتے. ہاں کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، وجود ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا. تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ عدل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. نہ روی حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا. فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہو.